علماء کے رہنما۔ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سب حضرات یہاں بیٹھے ہیں اس مقصد کے لیے کہ ہمارے ایک بہت بڑے عالم دین، عالم ربانی حضرت اقدس مفتی محمد طارق مسعود صاحب حافظہ اللہ تعالی، ان کا جو پچھلے دنوں سوشل میڈیا پہ بات چل رہی تھی، اس پر انہوں نے جو رجوع اختیار کیا اور پھر انہوں نے جو معافی مانگی قوم سے بھی اور توبہ بھی کی، اس کے بارے میں کچھ تمام احباب اپنی اپنی آراء پیش فرمائیں گے۔ تو میں تو صرف مختصر سی یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں، عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کی نمائندگی کرتے ہوئے میں صرف اتنی سی بات کرتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو کیا رہنمائی ارشاد فرمائی کہ اگر کسی سے خطا ہو جائے، غلطی ہو جائے، گناہ ہو جائے، تو اس موقع پر ہمیں ایک جو بہترین سبق دیا گیا ہے وہ توبہ کا سبق ہے۔ قرآن پاک نے بھی جا بجا اس کا حکم دیا، توبوا الی اللہ، اور اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی توبہ کی بڑی اہمیت ارشاد فرمائی، اور یہ بھی فرمایا التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، اگر کوئی آدمی اپنی خطا سے، غلطی سے توبہ کر لے تو وہ گویا ایسے جیسے اس نے گناہ کیے ہی نہیں ہیں۔ اور ایک اور حدیث شریف میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک قصہ ارشاد فرمایا کہ ایک شخص اپنا ساز و سامان، اپنی سواری، اپنے ساز و سامان کے ساتھ جنگل میں تھا، تو کسی تقاضے، کسی حاجت کی وجہ سے نیچے اترا، تو وہ جو اس کی سواری تھی، جو اس کا جانور تھا، بما ساز و سامان چلا گیا، آگے پیچھے چلا گیا۔ وہ ڈھونڈتا رہا، اس کو نہیں ملا، اسے اپنی موت نظر آنے لگ گئی کہ اس کو بھوک پیاس سے اس کا برا حال ہو گیا۔ اسی حالت میں وہ اپنی موت کے انتظار میں لیٹ گیا، آنکھ لگ گئی، اچانک اس کی آنکھ کھلی تو اس کو وہ جانور اس کے سرہانے نظر آیا اور بما ساز و سامان کے نظر آیا۔ اس کو اتنی خوشی ہوئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس نے انتہائی خوشی کے اندر یہ الفاظ کہہ دیے، اللہ انت عبدی و انا ربک، اللہ جی آپ میرے بندے، میں آپ کا خدا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اخطأ من شدت الفرح، انتہائی خوشی کی وجہ سے اس نے خطا کی۔ حالانکہ یہ الفاظ دیکھے جائیں کہ اللہ کو اپنا بندہ اور خود کو اپنے آپ کو اللہ کا رب کہہ دینا، یہ تو کفریہ جملہ ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر اکفر نہیں فرمایا، یہ فرمایا اخطأ، اس نے خطا کی ہے، غلطی کی ہے خوشی کی وجہ سے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جلد باز نہیں تھے فتویٰ لگانے میں، کفر کا فتویٰ لگانے میں۔ اس نے اتنا برا جملہ کہا، آپ نے پھر بھی غلطی فرمائی کہ خوشی سے غلطی کا جملہ نکال دیا اس نے۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ میں یہ فرماتے ہیں کہ اگر بندہ توبہ کر لیتا ہے جتنی اس بندے کو خوشی ہوئی، واللہ اشد فرحا من توبۃ العبد، اللہ اپنے بندے سے اس سے بھی زیادہ خوش ہوتے ہیں جب بندہ توبہ کر لیتا ہے۔ انسان خطا کا پتلا ہے، انسان کا ایک معنی یہ بھی کیا گیا انسان نسیان کا معنی بھول جانا، بھوک چوک ہو جانا، غلطی ہو جانا، اور انسان کی اصلیت یہ ہے کہ اگر خطا یا بھول چوک ہو جائے تو معافی مانگ لے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں گناہ جو کر نہیں سکتے انہیں ملائکہ کہتے ہیں، جو گناہ کی طاقت رکھتے ہوئے بھی گناہ نہ کریں انہیں انبیاء کہتے ہیں، اور جو گناہ کرتے ہیں انہیں انسان کہتے ہیں، ہم جیسے اور بشر، عام انسان۔ اور اگر ان میں سے کوئی توبہ کر لے تو وہ صلحاء کے مرتبے کو پہنچ جاتے ہیں، اور اگر کوئی انسان غلطی کر کے ڈٹ جائے اسے ابلیس کہتے ہیں۔ اور صلحاء کی یہ نشانی ہے، خطا یا گناہ ہو جائے تو اللہ سے معافی مانگ لی جائے۔ ہمارے حضرت مفتی صاحب نے ایک بہت بڑا پن دکھایا کہ وہ انہوں نے صلحاء کا طریقہ اختیار کیا کہ غلطی ہوئی ہے، اس پہ ڈٹے نہیں بلکہ اللہ کے حضور بھی اور پوری قوم سے بھی معافی مانگ کر سرخرو ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ انہیں استقامت عطا فرمائے اور اسی طرح دین کا ان سے مزید کام لیتے رہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ میں محمد عثمان علی، رکن شورا اتحاد العلماء بھیرا اور خطیب جامع مسجد الفتح بھیرا، آج ایک اہم ترین عنوان پر گفتگو کرنی ہے۔ ہمارے عالم اسلام کے ایک عظیم مذہبی سکالر مفتی محمد طارق مسعود صاحب حفظہ اللہ تعالی ہیں، جن سے اللہ تعالیٰ نے دین کا بہت بڑا کام لیا ہے اور بلا شبہ لاکھوں لوگوں کی ہدایت کا وہ ذریعہ بنے ہیں۔
سچے عاشق رسول ہیں اور عظیم مذہبی سکالر ہیں۔ تو ان سے گزشتہ چند روز قبل ایک غلطی سرزد ہوئی۔ اس غلطی کے بعد انہوں نے علل اعلان اس سے رجوع فرمایا اور اللہ تعالیٰ کے حضور اور پوری قوم سے وہ معافی کے طالب بھی ہوئے۔ تو انہوں نے علل اعلان معافی مانگی ہے، جس کو تمام مسالک کے بڑے اکابر علماء نے کھلے دل سے تسلیم کیا ہے۔ اور یہ بات بھی واضح رہے کہ ان کی یہ غلطی تھی، توہین نہیں تھی۔ توہین اور ہے، غلطی اور ہے۔ تو ان سے یہ غلطی سرزد ہوئی، انہوں نے اس پر معافی مانگ لی اور بڑے اکابر نے اس کو تسلیم کر لیا۔ اب یہاں پر بات ختم ہو چکی ہے۔ میں صرف یہ گزارش کرنا چاہوں گا کہ اس واقعے کو آڑ بنا کر کچھ شر پسند عناصر مختلف مسالک کے وہ اپنی عوام میں اشتعال پیدا کرنا چاہتے ہیں، مذہبی منافرت پیدا کرنا چاہتے ہیں اور فرقہ واریت کو ہوا دینا چاہتے ہیں۔ تو حکومت اور ارباب اقتدار اس کو کنٹرول کرے اور ایسے عناصر کو تنبیہ کرنی چاہیے، اور تمام مسالک کے جید بڑے سنجیدہ اور اہل علم حضرات سے یہ دست بستہ التماس کرتا ہوں کہ وہ اپنے اپنے مسالک کی عوام کو اور علماء کو اس بات پر تنبیہ کرتے ہوئے ملک کے اندر اتحاد، اتفاق اور قیام امن میں اپنا مثبت کردار ادا کریں۔ والسلام۔ حمدا متواترا وصلاۃ متکاثرا، اما بعد۔ بندہ محمد عمران، امیر اتحاد العلماء بھیرا۔ میں نے آپ کے سامنے بس مختصر سی ایک دو باتیں عرض کرنی ہیں۔ جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ مفتی محمد طارق مسعود صاحب حافظہ اللہ والا مسئلہ آج کل سوشل میڈیا کی تشہیر میں کہہ لیں، سرخیوں میں کہہ لیں، یا رونق کہہ لیں، جو بھی کہہ لیں، رونق بنا ہوا ہے۔ اس میں ان سے قرآن پاک کی تفسیر تشریح کرتے ہوئے انہوں نے کوئی بات سمجھانا چاہی، سمجھا نہیں سکے، تھوڑی سی اونچ نیچ ہوئی۔ جب اونچ نیچ ہوئی تو اسی بیان کے آخر میں حضرت نے معذرت بھی کی، توبہ استغفار بھی کی، اور ساتھ میں جب اسی بات کے علم بڑے بڑے مشائخ اور اکابرین کو، جیسے شیخ الاسلام والمسلمین مفتی محمد تقی عثمانی صاحب حافظہ اللہ کو علم ہوا، حضرت مولانا عبدالرحیم صاحب جو ان کے ادارے کے محتمم ہیں ان کو علم ہوا، ایسے ہی بڑے بڑے اکابرین کو جب علم ہوا انہوں نے تنبیہ فرمائی۔ پھر اللہ پاک ذہ خیر عطا فرمائے، حضرت مفتی صاحب کو وہ ڈٹنے کی بجائے انہوں نے وضاحتی بیان دیا اور اس میں معذرت کی اور توبہ استغفار کے الفاظ بھی سب اس میں بولے۔ اکابرین نے اس کو پسند کیا۔ پھر مسئلہ حل ہو چکا تھا، کوئی پریشانی والی بات نہیں تھی، لیکن پھر جو خرابی بنی وہ یہ بنی کہ کچھ لوگوں نے نعوذ باللہ حضرت مفتی صاحب کا نام لیا، اور یہ لفظ بولنے والے بھی نہیں ہے کہ ان کی گردن پہ پاؤں رکھ کے سارے علماء پہ، بالخصوص علماء دیوبند پہ تبرہ کیا۔ دیکھیں، اخلاقی طور پہ، شرعی طور پہ جو باتیں ہوتی ہیں وہ تو اپنی جگہ، لیکن عوام کے اندر آ کے اشتعال انگیز باتیں کرنا اور ایسے آدمی کے بارے میں کرنا جس نے ساری زندگی قرآن و سنت کی اشاعت اور ترویج میں گزاری، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی رہنمائی کی، تو ایسے آدمی سے اونچ نیچ ہوئی، معافی مانگ چکا ہے، پھر سٹیج پہ آ کے یوں کہنا کہ جی نعوذ باللہ کوئی بندہ اٹھے مجمع میں سے جائے اور جا کے اس کا سر اتار دے، اس کی ایک ہی سزا سر تن سے جدا، اور پھر یوں کہنا کہ جی مجمع میں سے جائے، تو پھر اس پہ مفتی صاحب کی اپنی بات ہی نقل کرتا ہوں۔ تو حضرت نے فرمایا کہ پھر کوئی کسی کے بیٹے کو کیوں کہتے ہو، خود جا کے کیوں نہیں سر اتارتے، خود اپنے بیٹے کو بھیج کے کیوں نہیں سر اتارتے؟ اگر اتنے بڑے آپ عاشق رسول ہیں اور مسئلہ سچا ہے، آپ سچ سمجھتے ہیں، تو معاف کیجئے گا، کچھ لوگ سستی شہرت کے لیے بلوں سے باہر نکلے اور پھر سارے علماء دیوبند پہ تبرہ کیا، حالانکہ یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے بخاری شریف پڑھی، حاشیہ اس پہ وہی تھا جو دیوبندیوں نے مولانا احمد علی محدث سہارنپوری دیوبندی نے لکھا، مسلم شریف پڑھی مولانا ظفر احمد عثمانی دیوبندی کا اس کے اوپر حاشیہ ہے، اس کے بعد ترمذی شریف پڑھی مولانا انور شاہ کشمیری دیوبندی کا حاشیہ ہے، اس کے علاوہ ابن ماجہ پڑھی اس پہ جو ٹھٹوی رحمہ اللہ جو ہیں ان کا حاشیہ ہے وہ بھی دیوبندی ہے، اس کے علاوہ ابن ماجہ پڑھی اس پہ جو حاشیہ ہے وہ دیوبندیوں کا، جو کتابیں پڑھی ساری کی ساری دیوبند سے لی ہیں۔ پھر اسی پہ نہیں، آپ دیکھیں کہ جو لوگ مفتی بنتے ہیں ہمارے علاقوں میں، برصغیر پاک و ہند کے اندر، بالخصوص پاکستان کے اندر، ان کا مفتیوں کا جو نصاب ہے، فتاوی شامی جو ہے، اگر وہ کراچی سے چھپتا ہے تو وہ چھاپنے والے دیوبندی ہیں،
یعنی آپ کے مسلک کا کوئی آدمی مفتی بنتا ہے تو وہ دیوبندیوں کا نصاب پڑھ کے بنتا ہے. اگر وہ آدمی اچم سعید کا چھاپا لے، وہ چھاپنے والے لکھنے والے دیوبندی ہیں. امدادیہ کا لے ملتان والوں کا، وہ لکھنے والے دیوبندی ہیں. اور کوئٹہ جو حضرات ہیں یہ جامع شریعہ والے، ان کا چھاپا لے تو وہ لکھنے والے دیوبندی ہیں. یعنی انہی کا نصاب پڑھ کے ہم مسلمان ہوئے اور انہی کو نعوذ باللہ ہم گستاخ رسول کہیں اور کفر کے فتوے لگائیں. چھوٹی سی بات سمجھیں. دیکھیں آپ کے علم میں ہوگا جب سعودی عرب کے اندر آل سعود والے آئے، آج سے کم و بیش 100 سال پہلے کی بات ہے، انہوں نے جنت البقیع میں جتنی بھی صحابہ کرام کی قبور مبارکہ تھیں سب کو بلڈوز کیا. اس موقع پہ نعوذ باللہ ان کا ذہن یہ بنا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو روضہ مبارک ہے اس کو بھی نعوذ باللہ منہدم اور شہید کیا جائے گا. تو اس موقع پہ مسئلہ یہ بنا، پوری دنیا سے علماء نے تشویش کا اظہار کیا اور دفاع کے لیے ان کے پاس گئے، جو عالم بھی جائے اس کو دلائل دے کے چپ کروا دیں. لیکن یوں ہوا کہ اپنے ہمارے بر صغیر پاک و ہند سے انڈیا سے ایک عالم دین گئے، 3 دن جرح کی. 3 دن جرح کرنے کے بعد عرب شیوخ علماء سب بند ہو گئے، ہر ایک کی زبان گونگ ہو گئی، کوئی آگے بولنے کے لیے تیار نہیں. پھر یوں ہوا کہ ان کو روزہ عطر چھوڑنا پڑا، اس کو نعوذ باللہ شہید نہیں کرنا پڑا، اور کر بھی نہیں سکتے تھے اور دلائل ہی اتنے تھے. پھر یقین کیجئے یہ شخص جس نے دلائل دیے، جو یہاں ہندوستان سے گیا تھا، اس کا نام علامہ شبیر احمد عثمانی دیوبندی تھا. اور یہی وہ شخص ہے جس نے قائد اعظم رحمہ اللہ کا جنازہ پڑھانے کی سعادت حاصل کی ہے. اور یہی وہ شخص ہے جس نے پاکستان بننے کے بعد سب سے پہلے پاکستان کی پرچم کشائی کی ہے. یعنی جن حضرات نے اتنی بڑی قربانیاں دی ہیں دین کے لیے، اسلام کے لیے، بالخصوص پاکستان کے لیے، تو کوئی آدمی گلی میں سے اٹھے، ایرا غیرہ نتھو خیرہ اٹھے اور سب پہ تبرہ کر دے، تو خدا کے لیے ان کا بھی بیک گراؤنڈ دیکھنا چاہیے. اور جن کتابوں سے آپ نے پڑھا ہے پہلے سال سے 8ویں 10ویں 12ویں سال تک، ان کتابوں کو بھی دیکھنا چاہیے. جن کی کتابیں پڑھ کے آپ عالم بن رہے ہیں انہیں کو گالیاں دے رہے ہیں، تو اس پہ پھر میں افسوس ہی کر سکتا ہوں. تو بس اللہ پاک ہمیں صحیح بات سمجھنے کی اور صحیح الفاظ میں عوام کی رہنمائی کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم. عبدالرؤف راشدی، ناظم عمومی جمعیت علماء اسلام تحصیل بحرہ. آپ حضرات نے جیسے پہلے سنا، مفتی طارق مسعود صاحب وہ بیرون سفر پر تھے اور ان سے کچھ غلطی ہو گئی بیان کے اندر، اور اس بیان کے اوپر پھر انہوں نے پوری قوم سے معافی بھی مانگی، اللہ تعالیٰ سے معافی بھی مانگی. اس بات کو لے کر کچھ لوگ یہ شو کرنا چاہتے ہیں کہ علماء دیوبند یہ گستاخ رسول ہیں. میں یہاں یہ بات واضح کرنا چاہتا ہوں، اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے جتنا علماء دیوبند کو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ محبت ہے اتنی کسی کو نہیں. ہمارے بہت بڑے بزرگ مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، ان کا طریقہ یہ تھا کہ جب بھی حرم پاک میں تشریف لے جاتے، مدینہ منورہ تشریف لے جاتے، اپنے جوتے مبارک اتار لیتے اور اتار کر اپنے سر کے اوپر رکھ لیتے. جب لوگ پوچھتے کہ یہاں آپ جوتے کیوں اتار رہے ہیں، حالانکہ یہ جو زمین ہے یہ پتھریلی ہے، آپ کے پاؤں کو تکلیف ہوگی، ان کا جواب یہ ہوتا تھا کہ یہاں میرے پیارے محبوب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک لگے ہیں، تو میرا دل نہیں چاہتا کہ جہاں آپ کے قدم مبارک لگے ہیں وہاں میرا پاؤں آ جائے. ہمارے اکابرین تو ایسے تھے. سید حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ جو روضہ رسول پر بیٹھ کر درس حدیث دیا کرتے تھے، ان کی کمر پر بچھو جو ہے وہ ڈنگ مار رہا تھا، لیکن آپ نے درس حدیث کو نہیں چھوڑا. اور جو طلباء سامنے بیٹھے تھے وہ دیکھ رہے تھے کہ سید حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ ان کے چہرے کی رنگت تبدیل ہو رہی ہے. جب آپ نے اپنا سبق مبارک مکمل کیا تو طلباء نے پوچھا، آج ہم نے ایک ایسا نیا نظام دیکھا ہے، آپ کے چہرے کے اوپر تبدیلی آ رہی تھی. تو آپ نے فرمایا کہ میری کمر سے میرا کپڑا اٹھاؤ. جب کپڑا اٹھایا گیا تو کیا دیکھا کہ وہاں بچھو تھا اور اس نے کئی ڈنگ مارے تھے. ہمارے جتنے بھی اکابرین ہیں ان کے دل میں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اتنی محبت تھی، اتنا پیار تھا. اور ہمارے جو بزرگ قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ وہ اللہ اعلان یہ شعر پڑھا کرتے تھے، اے لوگو اے جنت تجھ میں حور و قصور رہتے ہیں، میں نے ماننا ضرور رہتے ہیں، میرے دل کا طواف کر جنت میرے دل میں حضور رہتے ہیں. یہ ہمارا عقیدہ ہے. اور جو لوگ مفتی طارق مسعود صاحب کو بنیاد بنا کر علماء دیوبند کے بارے میں یہ شو کرنا چاہتے ہیں کہ یہ گستاخ ہیں، ان کو اپنے حال پہ رحم کرنا چاہیے، ان کو اپنی کتابیں پڑھنی چاہیے، ان کو اپنا کردار دیکھنا چاہیے. میرے مسلمان بھائیوں، ہمارا دعویٰ ہے اور ہم اس دعوے کے اندر الحمدللہ پکے ہیں
کہ سب سے زیادہ عاشق رسول الحمدللہ ہم ہیں۔ اللہ رب العزت نے یہ سعادت علماء دیوبند کو عطا کی ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کی نصرت و مدد فرمائے، اور اللہ رب العزت جو لوگ اس بات کے اندر مخالفت کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت عطا۔ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ورفعنا لک ذکرک صدق اللہ العظیم۔ امام الانبیاء سردار انبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان، عظمت، عزت، حرمت کے بارے میں کیا کہوں، آپ کیا کہیں، ساری دنیا کیا کہے گی، ہم نے رجوع کرنا ہے اللہ کی طرف، اللہ کے قرآن کی طرف۔ اللہ کا بھیجا ہوا یہ کلام مقدس جس کے 30 پارے ہیں، 114 صورتیں ہیں، 540 رکوع ہیں، 6666 کم و بیش جس کی آیات ہیں، نبی کی شان کی بات ہے۔ اگر میں یوں کہوں کہ قرآن مجید کے 30 پارے، 114 صورتیں، 540 رکوع اور 6666 آیتیں، اور ان آیتوں کا ایک ایک لفظ، ایک ایک حرف، ایک ایک حرکات و سکنات و مدات و شد، ہر ایک ایک چیز میرے نبی کی شان اور عظمت کو بیان کر رہی ہے۔ جس رب نے اپنے بارے میں رب العالمین کہہ دیا، اس نے اپنے نبی کے بارے میں رحمت للعالمین کہہ دیا۔ میرا خیال اس سے آگے بات کریں کچھ کر نہیں سکتے کہ میرا رب سارے جہانوں کا پالنہار ہے، سب جہانوں کا رب ہے، اور اس کا نبی سب جہانوں کے لیے رحمت للعالمین ہے، ورنہ نبی کی شان تو ختم ہونے کو آتی نہیں۔ رہی بات مفتی طارق مسعود کی کہ اسی نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں عالم، اور وہ بھی دیوبند کا شہزادہ عالم، جامعۃ الرشید، اتنا بڑا ادارہ، اتنی بڑی یونیورسٹی، جن حضرات نے نہیں دیکھی وہ جا کر دیکھیں، اس کا وزٹ کریں کہ اللہ پاک نے اس جامعۃ الرشید کو کتنی عظمت اور شان سے نوازا ہے کہ پورے پاکستان کے جو سرکاری ادارے ہیں ان کے ہاں بھی وہ مسلمہ حقیقت ہے۔ جامعۃ الرشید کوئی چھوٹے سے علاقے کا چھوٹا سا ادارہ نہیں ہے، وہ اس ادارے کے بہت بڑے استاد ہیں، اور بخاری اور احادیث طیبہ پڑھاتے ہیں۔ صبح و شام قال اللہ قال الرسول کی صدائیں ان کی آواز سے، زبان سے بلند ہوتی ہیں۔ جیسے انہوں نے بیان کیا وہ اس پر گئے ہوئے تھے، انہی کے محتمم حضرت مولانا عبدالرحیم صاحب دامت برکاتہم العالیہ، فوراً انہوں نے ان کو بیک کال کی اور ان کو متنبع کیا۔ تو میں داد تحسین دیتا ہوں مفتی طارق مسعود صاحب کو، اپنے استاد کا حکم سنتے ہی اور متنبع ہوتے ہی انہوں نے وقت ضائع نہیں کیا، انہوں نے معذرت اپنی ریکارڈ کروائی۔ مفتی صاحب نے پھر فرمایا نہیں، اس سے بھی زیادہ وضاحت میں معذرت آنی چاہیے۔ تو مفتی طارق مسعود صاحب نے بڑے کھلے دل کے ساتھ، کوئی لات و لال سے کام نہیں لیا، کوئی ہیل حجت نہیں کی، بڑی فراخ دلی کے ساتھ انہوں نے بڑے واضح لفظوں میں پوری قوم سے، اپنے اللہ سے انہوں نے معافی مانگی ہے۔ یہ بات یاد رہے، ذکر ہو بھی چکا ہے، اور یہ بات مسلمہ حقیقت پر مبنی ہے، کوئی گستاخی نہیں ہے، کوئی توہین نہیں ہے۔ یہاں آ کر لوگ شبہ میں پڑ جاتے ہیں کہ مفتی طارق مسعود نے گستاخی کی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کی ہے۔ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ اتنے دنوں سے یہ سلسلہ چل رہا ہے، کسی بھی مسلک کے بڑے ہمارے مخالف جو ہیں، کسی ایک بڑے نے بھی ان کو اس کو گستاخی اور توہین سے تعبیر نہیں کیا۔ یہ بات تو یہاں یہ ہو گئی۔ دوسری بات یہ ہے کہ جس تحقیق کے بارے میں، یعنی نبی امی کے بارے میں مفتی طارق مسعود بیان کر رہے ہیں، یہ ایک مفتی طارق مسعود نے اس کا ترجمہ نہیں کیا یا یہ مفہوم بیان نہیں کیا۔ 1400 سال کے اندر نامعلوم کتنے بڑے بڑے اکابرین، محدثین، مفسرین نے انہی ترجموں سے یہ لفظ لکھے ہیں، اور اگر ہم پر زبان درازی کرنے والے، زبانیں کھولنے والے مفتی طارق مسعود پر اگر 15ویں صدی میں یہ دیکھیں تو ذرا تھوڑا سا اپنے بڑوں کو بھی دیکھ لیں کہ ان کے بڑوں نے اسی نبی امی کے بارے میں کیا لفظ استعمال کیے ہیں، جبکہ وہ بغیر توبہ کیے دنیا سے جا بھی چکے ہیں۔ اللہ پاک ان کی بخشش فرمائے۔ رہی یہ بات کہ مفتی طارق مسعود صاحب نہ کوئی نبی ہے، نہ پیغمبر ہے، نہ رسول ہیں، نہ صحابی ہیں، اور نہ کوئی تابعین میں ان کا شمار ہے، وہ آج کے دور کے عام مسلمان ہیں، عالم دین ہیں۔
جیسے کہا گیا، اور آپ جانتے ہیں انسان سے غلطی ہوتی ہے، اور غلطی کا انہوں نے ازالہ کوئی بند کمرے میں نہیں کیا، چھپ کر نہیں کیا، دو چار بندوں میں بیٹھ کر نہیں، پوری دنیا کے سامنے آ کر بڑی فراخ دلی کے ساتھ انہوں نے یہ معذرت کا نظام اپنایا ہے۔ ہم ان کو داد تحسین پیش کرتے ہیں۔ ہم گزارش کرتے ہیں کہ جو حضرات یہ شر لے نکلے ہوئے ہیں گلیوں میں، چوکوں میں، چوراہوں میں، اور ایک آڑ بنا کر مفتی طارق مسعود کے اس جملے کو، ان کی غلطی، معذرت اور مسٹیک کو وہ علماء دیوبند پر اپنی زبانوں کو کھول رہے ہیں، ذرا ان کو تھوڑا سا دیکھنا چاہیے۔ علماء دیوبند الحمدللہ ایسے نہیں ہیں۔ علماء دیوبند نے تو گستاخوں کو نکیلیں ڈالی ہیں، گستاخوں کو نکیلیں ڈالی ہیں، ان کے دندان شکن جواب دیا ہے، ان کے دانتوں کو ہر دور میں کھٹا کیا ہے۔ یہ دیکھ لیں آپ، یہ مرزائیت کا مسئلہ یہ کب سے اٹھا؟ علماء دیوبند کا ایسا شاندار کردار ہے، چمکتے ہوئے سورج کی طرح۔ 1974 میں جہاں اور حضرات ہیں، میں ان کی بھی خدمات کو سلام عقیدت پیش کرتا ہوں دیگر مسالک کی، لیکن سب سے آگے فرنٹ لائن پر آپ کو اکابرین دیوبند نظر آئیں گے، اکابرین دیوبند۔ اور ابھی یہ تازہ مسئلہ بنا سپریم کورٹ کا، میں نے کل بھی ایک مجمع کے اندر یہ جملہ کہا تھا کہ سپریم کورٹ میں جس نے بیان دیا وہ ایک محلے کا کونسلر نہیں تھا، وہ کوئی MNA MPA نہیں تھا، وہ کوئی چھوٹا آدمی نہیں تھا، وہ بڑی عدالت کا چیف جسٹس تھا۔ اس کا مقابلہ کرنے کے لیے میدان میں کون نکلا؟ جہاں اور علماء کرام نکلے، ان سب کی سربراہی کرنے والے قائد جمعیت حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب حفظہ اللہ تعالی، شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی دامت برکاتہم العالیہ، علماء دیوبند کا کردار الحمدللہ یہ اس کو کوئی شرما نہیں سکتا، اور ہمیں فخر ہے۔ اگر مفتی طارق مسعود ڈٹ جاتا، ہٹ دھرمی کرتا، تو یہ نہیں بات ہے کہ ہم اس کو اپنا سمجھ کر چھوڑ دیتے۔ سب سے پہلے فتویٰ ہماری ہی زبانوں سے گستاخی کا یا توہین کا ان کے خلاف لگتا، اگر واقعی توہین اور گستاخی ہوتی۔ اور نبی تو نبی رہے، وہ تو امام الانبیاء ہیں، وہ تو سردار انبیاء ہیں، وہ تو فخر الرسل اور ہادی السبل ہیں، ان کا مقابلہ کوئی کیا کر سکتا ہے؟ ہم تو وہ ہیں کہ مقام نبی تو مقام نبی ہے، صحابہ کی خاطر بھی ہم جان دیں گے، اور ہم تو نبی کے یار، نبی کے غلام، نبی کے شاگرد، ہم تو اپنی جانیں ان پر بھی لٹاتے پھر رہے ہیں۔ ہم تو ابو بکر کا دفاع، عمر کا دفاع، عثمان کا دفاع، علی کا دفاع، طلحہ و زبیر کا دفاع، حسنین کریمین کا دفاع، اہل بیت اعظام کا دفاع، ہم تو صحابہ کرام جو نبی کے نوکر ہیں، غلام ہیں، خادم ہیں، جانثار ہیں، وفادار ہیں، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ دین کی بنیاد ہیں، اساس ہیں، کہ ان کو درمیان سے نکال دیا جائے تو دین مکمل نہیں ہوتا۔ ہم تو ان پر بھی اپنی جانیں لٹا رہے ہیں، ہم تو ان گستاخوں کو بھی لگام ڈال رہے ہیں۔ کوئی مائی کا لال بتلا سکتا ہے جو آج کل مفتی طارق مسعود کے خلاف جہاد سمجھ کر سوشل میڈیا پہ آ رہے ہیں؟ کیا میں ان سے سوال کر سکتا ہوں، کیا ابو بکر کی گستاخیاں تمہارے کانوں میں نہیں پڑتی؟ عمر کی گستاخیاں تمہارے کھلے بندوں کانوں میں نہیں پڑتی؟ علی و عثمان کی گستاخیاں تمہارے کان نہیں سنتے؟ صحابہ کرام نبی کا جان نثار وفاداروں کی کھلا میں کھلا گستاخیاں اور ماں بہن کی گالیاں تمہارے کانوں میں نہیں پڑتی؟ وہاں تمہاری زبانیں کیوں گنگ ہو جاتی ہیں؟ تمہارے قلم کیوں رک جاتے ہیں؟ تمہارے دماغ کیوں معفو ہو جاتے ہیں؟ تمہاری زبانیں حرکتیں کیوں نہیں کرتی؟ مفتی طارق مسعود نے تو گستاخی بھی نہیں کی، اس نے تو کوئی توہین بھی نہیں کی۔ ہاں صاحب ہو گیا، مسٹیک ہو گئی، غلطی ہو گئی، ان سارے جملوں پر وہ بار بار کھلے دل کے ساتھ وہ معذرت کر رہا ہے، کھلے بندوں معافی مانگ رہا ہے، پوری قوم سے معافی مانگ رہا ہے جن جن کے کانوں میں یہ بات گئی ہے، پھر بھی اس کو معاف کرنے کے لیے تیار نہیں۔ یاد رہے ہم پیغام دے رہے ہیں، یہ اتحاد العلماء تمام جماعتیں یہاں موجود ہیں، صرف بھیرے کی جتنی ہے وہ نہیں، پورے پاکستان علماء دیوبند کا ایک ایک بچہ مفتی طارق مسعود کے دفاع میں کھڑا ہے۔ کہیں انشاءاللہ کھڑے ہیں کہ نہیں بھئی؟ مفتی طارق مسعود اگر گستاخی کا مرتکب ہوتا، واللہ باللہ تاللہ میں محمد اکرم عثمانی
मौलाना अब्दुल रऊफ राशिदी, मौलाना मोहम्मद इमरान, मुफ्ती उस्मान अली, मुफ्ती उबैदुर रहमान, ये तमामी उलमाए किराम, नहीं पूरे पाकिस्तान का देवबंद का एक एक बच्चा मुफ्ती तारक मसूद के खिलाफ मैदान अमल में निकलता। हाँ, अगर वो गुस्ताख होता, वो तौहीन का मुर्तकिब होता, गलती हो गई है। ये गलतियों का निज़ाम अल्लाह पाक ने इंसान के बारे में फरमाया है, खुलिक़ल इंसानु ज़ईफ़ा। जब अल्लाह इक़रार करते हैं कि अल्लाह ने अपने बंदे इंसान को कमज़ोर पैदा किया, तो अपनी ज़ुबानों को लगाम देना चाहिए और अपने बड़ों का किरदार भी इस मामले में देख लेना चाहिए। अगर खुदा न खास्ता मैदान लगा तो फिर शर्मिंदगी उठानी पड़ेगी। मैदान में उतरने वाले देवबंद हर हाल में, हर दौर में रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। कभी इनको मुंह की नहीं खानी पड़ी और कभी भी ये शर्मिंदा नहीं हुए। हम हक पर हैं और इंशाअल्लाह हक का दामन थामा हुआ है। हमारे पास गोली गाली की ताकत नहीं है। कुरान, हदीस, सहाबा, अहले बैत, ये सारे दलाइल अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास मौजूद हैं। तो मुफ्ती तारक मसूद साहब, अल्लाह पाक उनकी हिफाजत फरमाए, अल्लाह तमाम उलमाए किराम की हिफाजत फरमाए, तमाम दीन का काम करने वालों की अल्लाह पाक हिफाजत फरमाए, तमाम इबादत गाहों की अल्लाह पाक हिफाजत फरमाए, तमाम मसाजिद, मदारस, खानकाहों की अल्लाह पाक हिफाजत फरमाए। तो मैं अपने मीडिया के मेहरबान दोस्त ख़ुसूसन भाई बिलाल तैरी साहब और जो साथी तशरीफ़ लाए उलमाए किराम, सब का दिल के अथा गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ। वस्सलाम। एक शेर सुन लीजिए जिसका जिक्र अभी किया गया, जो हमारे बानियों मुबानी हैं देवबंद के, वो शेर ज़रूर सुनाया जाएगा कि वो कासिम ननोतवी रहमतुल्लाह अलैह, उन्होंने कहा था नबी की शान के बारे में कि सबसे पहले मशीयत के अनवार से नक्शे रूए मोहम्मद बनाया गया, फिर इसी नक्श से लेकर रोशनी बज़्म कौनो मकां को सजाया गया। अल्लाहु अकबर। वो मोहम्मद भी, अहमद भी, महमूद भी, वो हुस्न मुतलक का शाहिद भी, मशहूद भी, जो ज़ाहिरन उम्मियों में उठाया गया। और किस लिए हशर का डर हो ऐ कासिम मुझे, कासिम अपने आप को मुखातब कर रहे हैं कि किस लिए हशर का डर हो ऐ कासिम मुझे, मेरा आका है वो, मेरा मौला है वो, जिसके दामन में जन्नत बसाई गई, जिसके हाथों से कौसर लुटाया गया। और ये जो शेर राशिदी साहब ने पढ़ा, मैं जरा तस्हीह अगर कर दूं, नाराज ना हो, ये जो शेर पढ़ा उनके पहले शागिर्द और देवबंद के पहले शागिर्द शेखुल हिंद हजरत मौलाना महमूदुल हसन देवबंदी का शेर है, जिसने ये कहा था कि ऐ जन्नत तुझ में हूर कसूर रहते हैं, मैंने माना कि जरूर रहते हैं, ऐ जन्नत जरा मेरे दिल का तवाफ तो कर, मेरे दिल में हुजूर रहते हैं। वस्सलाम। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मौला करीम जो साथ में तशरीफ़ लाए, सबका अपनी बारगाह में कबूल फरमा लीजिए। हम सबको ईमान पे ज़िंदगी, ईमान पर मौत नसीब फरमा दीजिए। और कल क़यामत के दिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों में अशरफ फरमाते हुए उनके दस्ते मुबारक से कौशल अता फरमा दीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद